اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 مئی ہے اور یہ یوم شہادت ہے ہمارے ایک عظیم سپہ سالار کا، جس کا نام تھا ٹیپو سلطان۔ میں چاہتا ہوں آج اس حوالے سے AI سے بات کی جائے کہ دیکھیں وہ ہمارے علم میں کیا اضافہ کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ کا دن کیسا گزرا؟ جی میرا دن بہت اچھا گزرا۔ آج اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا، تو بس گھومے پھرے، کچھ دوستوں سے ملے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے اتوار کو تفریح کی اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارا۔ آپ نے کوئی خاص سرگرمی کی؟ ہاں، اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن آج ہے 4 مئی، یہ یوم شہادت ہے ٹیپو سلطان کا، جو میسور کے بادشاہ تھے اور انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل، ٹیپو سلطان ایک بہادر اور دور اندیش حکمران تھے۔ دور انہوں نے اندیش انگریزوں کے خلاف دور اندیش دور اندیش کا مطلب ہے مستقبل کو دیکھنے والا، جو آنے والے وقت کا اندازہ لگا سکے۔ ٹیپو سلطان ایک دور اندیش حکمران تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو میسور کی سلطنت تھی، اس کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت اس کی کیا صورتحال تھی؟ اس سے پہلے جو ہے اس کے جو والد تھے حیدر علی، وہ وہاں کے حکمران تھے، پھر یہ بنے۔ تھوڑی سی بات مجھے حیدر علی کے حوالے سے بتائیں اور کچھ میسور کی ریاست کے بارے میں بتائیں کہ یہ کہاں ہے، اس کے ارد گرد کیا تھا اور اس وقت اس کے کیا حالات تھے۔ میسور کی سلطنت جنوبی ہندوستان میں واقع ایک طاقتور ریاست تھی۔ حیدر علی ایک سپاہی تھے جنہوں نے اپنی قابلیت اور بہادری سے میسور کی فوج میں عالیز و مقام حاصل کیا۔ 1761 میں انہوں نے میسور کے حکمران کو معزول کر کے خود اقتدار سنبھالا۔ حیدر علی ایک اچھے منتظم اور جنگجو تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو جدید خطوط پر استوار کیا اور میسور کو ایک مضبوط ریاست بنایا۔ ان کے دور میں میسور نے کئی جنگوں میں کامیابی حاصل کی اور اپنی سرحدوں کو پھیلایا۔ آپ کو حیدر علی اور میسور کی سلطنت کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ جی مجھے بہت اچھا لگا، لیکن یہ بتائیں کہ وہاں انگریز کیا کرنے کے لیے آئے تھے میسور میں؟ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، لیکن ان کی نظریں یہاں کی دولت اور زمین پر تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھاتے گئے اور مقامی حکمرانوں کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کرنے لگے۔ میسور بھی ان کی نظروں میں تھا، کیونکہ یہ ایک زرخیز اور مالدار علاقہ تھا۔ اچھا، تو میسور میں کس طرح سے داخل ہوئے؟ کوئی واقعہ ہے ایسا جس کی وجہ سے یہاں کچھ ان کو سہولتیں دستیاب ہو گئیں جو حیدر علی نے دے دی؟ انگریزوں کو میسور میں داخلے کی سہولت حیدر علی نے نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے خلاف سازشیں کی اور مقامی حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان پر حملے کیے۔ انگریزوں نے میسور پر قبضہ کرنے کے لیے کئی جنگیں لڑیں، جن میں سے کچھ میں انہیں کامیابی ملی اور کچھ میں ناکامی۔ اور جو یہ جنگ ہے جو ہوئی اپنے ٹیپو سلطان کے ساتھ، اس کی کوئی تفصیل بتائیے، کون سی جگہ تھی، کیا مقام تھا اور کیا وجوہات تھی اس کی شکست کی؟ ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے درمیان 4 جنگیں ہوئیں۔ پہلی 2 جنگیں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کے دور میں لڑی گئیں، جبکہ آخری 2 جنگیں ٹیپو سلطان نے خود لڑیں۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ 1799 میں لڑی گئی، جس میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ اس جنگ میں انگریزوں نے میسور پر قبضہ کر لیا۔ اس کی کیا وجوہات کی تھی؟ شکست کی وجہ کیا تھی؟ ٹیپو سلطان کی شکست کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی فوج انگریزوں کی فوج کے مقابلے میں کمزور تھی، دوسرا یہ کہ ان کے کچھ اپنے ہی لوگوں نے ان سے غداری کی، اور تیسرا یہ کہ انگریزوں کے پاس بہتر ہتھیار اور جنگی حکمت عملی تھی۔ جنہوں نے غداری کی ان کے بارے میں کوئی تفصیل تاریخ میں موجود ہے؟ جی ہاں، تاریخ میں ان غداروں کا ذکر موجود ہے جنہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی۔ ان میں سب سے نمایاں نام میر صادق کا ہے، جو ٹیپو سلطان کی فوج میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا۔ میر صادق نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سازش کی اور جنگ کے دوران ٹیپو سلطان کی فوج کو دھوکہ دیا۔
اس غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اوکے، یہ میر صادق اور میر جعفر کا نام اسی وجہ سے تاریخ میں آتا ہے؟ جی بالکل، میر صادق اور میر جعفر دونوں ہی ہندوستان کی تاریخ میں غداروں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ میر صادق نے ٹیپو سلطان سے غداری کی، جبکہ میر جعفر نے بنگال کے نواب سراج الدولہ سے غداری کی۔ ان دونوں کی غداری کی وجہ سے انگریزوں کو ہندوستان پر قبضہ کرنے میں مدد ملی۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات میں چاہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی ذاتی زندگی پر ہو جائے کہ وہ کیسے تھے، ان کا اپنی رعایا کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور وہ کیسے سپاہی تھے، اور آخری جو ان کے جو لمحات تھے زندگی کے میدان جنگ میں وہ کس طرح سے گزرے۔ ٹیپو سلطان ایک رحم دل حکمران تھے۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان ایک بہادر سپاہی بھی تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف کئی جنگوں میں اپنی فوج کی قیادت کی اور اپنی شجاعت سے دشمنوں کو حیران کر دیا۔ جنگ کے دوران ٹیپو سلطان نے بہادری سے مقابلہ کیا اور آخری دم تک لڑتے رہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ اچھا، میں نے یہ سنا ہے ایک واقعہ کہ وہ زخمی پڑے ہوئے تھے تو کوئی انگریز جو ہے ان کی تلوار اٹھانے لگا تو انہوں نے اس وقت بھی اس کو جو ہے آپ نے آخری وقت میں بھی اس کو جو ہے وہ مار ڈالا، ایسا ہے کوئی واقعہ؟ جی ہاں، یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب ٹیپو سلطان زخمی حالت میں پڑے تھے تو ایک انگریز سپاہی ان کی تلوار اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی آخری طاقت جمع کر کے اس سپاہی پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ یہ واقعہ ٹیپو سلطان کی بہادری اور غیرت کی ایک مثال ہے۔ اور ان کے کوئی اقوال مشہور ہیں ٹیپو سلطان کے؟ ٹیپو سلطان کے کچھ مشہور اقوال یہ ہیں: گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور انگریزوں سے جنگ دراصل سمندر کو خشک کرنے کے مترادف ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں ان سے لڑوں اور اپنی پوری کوشش کروں۔ یہ جو پہلا قول آپ نے بتایا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی جو ہے اور شیر کی ایک دن کی زندگی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کوئی تفسیر بتائیں۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ عزت اور وقار کے ساتھ ایک دن کی زندگی ذلت اور غلامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کا ماننا تھا کہ ایک بہادر انسان کو اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے لڑنا چاہیے، چاہے اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے۔ بہت شکریہ جی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹیپو سلطان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ آپ سے بات کر کے مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالی ان ٹیپو سلطان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ آپ عالی کہتے ہیں، اعلیٰ نہیں کہہ سکتے؟ اعلیٰ۔ معاف کیجئے گا، میں نے آپ کی بات درست نہیں سمجھی۔ آپ نے ارلیز کے بارے میں پوچھا تھا اور میں نے غلطی سے ارلیز کہہ دیا۔ درست لفظ ارلیز ہے، جس کا مطلب ہے بلند یا برتر۔ اصل میں درست لفظ اعلیٰ ہے، اعلیٰ، عالیز نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ درست لفظ آلیز ہے، آلیزیز نہیں۔ آلیز کا مطلب ہے بلند، برتر یا سب سے اونچا۔ چلیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لفظ اعلیٰ اور عالیز میں کیا فرق ہے۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ آلیزو اور آلیزیز میں فرق ہے۔ آلیزو کا مطلب ہے بلند، برتر یا سب سے اونچا، جبکہ آلیزیز کوئی لفظ نہیں ہے۔ آپ کی توجہ دلانے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، آپ کا دن اچھا گزرے۔